اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بلاول بھٹو کی ساری نظریں اس وقت آزاد امیدواروں پہ لگی ہوئی ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ یہ پسند کریں گے کہ آزاد امیدواروں کے ساتھ ملا کے تو وہ حکومت بنائیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اس سے پہلے جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی تو پی ڈی ایم تو بہت پہلے بن گئی تھی۔ جو عمران خان صاحب کی حکومت آئی پی ڈی ایم بن گئی، پہلے دن سے فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں تو اس حکومت کو نہیں مانتا، اس اسمبلی کو نہیں مانتا، یہ جعلی اسمبلی ہے۔ یہ الگ بات کہ ان کے اپنے بندے اس اسمبلی میں بیٹھے رہے۔ پھر یہ بھی الگ بات کہ جو عمران خان صاحب کو ہٹانے کے بعد 16 مہینے تھے وہ جعلی اور ناجائز اسمبلی بڑی حلال اور جائز بن گئی، اور اس میں جے یو آئی نے بڑے موج ملے کر لیے۔ بہرحال جو بلاول بھٹو صاحب کا یہ کہنا کہ میں آزاد امیدواروں کو ساتھ ملا کے تو حکومت بنانا پسند کروں گا، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی ساری قیادت اندر ہے۔ عمران خان صاحب جیل میں، جو بانی تحریک انصاف ہیں، چیئرمین ہیں، وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب وہ جیل ہیں، صدر پی ٹی آئی جناب پرویز الہی صاحب وہ جیل میں، اسی طرح اور بہت سارے لوگ جو نااہل جن کو قرار دیا جا چکا یا جن کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے اور پھر کچھ مجبوراً اس وقت سامنے نہیں ہے، کچھ بیرون ملک ہیں، اس طرح کی صورتحال ہے۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور پھر خاص طور پہ جو پی ٹی آئی سے انتخابی نشان بلہ چھین لیا گیا ہے اور سپریم کورٹ کے ذریعے سے توسط سے جو یہ کارروائی ہوئی کہ پی ٹی آئی کی شناخت چھین لی گئی، اس کے بعد ایک صورتحال ایسی ہے کہ جو انتخابی نشانات ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو وہ عجیب و غریب قسم کے ہیں۔ اور پھر اس میں ایک اور جو ابہام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ایک حلقے میں ضروری نہیں کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے حمایت والے یا پی ٹی آئی کے سے تعلق رکھنے والے، وہ ان میں سے جس کو ٹکٹ ملا اور باقی سارے بیٹھ جائیں گے، ایسا شاید کچھ حلقوں میں نہیں ہوگا، اور اس کا فائدہ بھی کسی اور کو بھی ہوگا۔ لیکن جب یہ ایک آس امید جو یہ لگی ہوئی ہے، اور یہ جہانگیر ترین کو بھی ہے، نواز شریف کو بھی ہے، فضل الرحمان بھی اسی پہ آس پہ بیٹھا ہوا ہے، اور بلاول کا بھی یہی کہنا ہے، تو یہ انہیں آس امید یہ ہے کہ جو لوگ آزاد الیکشن لڑ کے آئیں گے، جن کے پاس پی ٹی آئی کا انتخابی نشان نہیں ہوگا، ان کو ہم 1985 کی طرح سے، جس طرح سے وہ ایک غیر جماعتی ایوان تھا، اسی نوعیت کی تقریباً یہ اسمبلی بننے جا رہی ہے کہ ان کو اپنے ساتھ ملا کے تو ہم جو حکومت ہے وہ بنا لیں گے۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ جو اس وقت کی جو صورتحال ہے، اس ساری صورتحال میں بے شک انتخابی نشان موجود نہیں، بے شک قیادت موجود نہیں، لیکن جو ووٹر ہے وہ کسی طور پہ بھی ٹوٹنے کو تیار نہیں، وہ بکھرنے کو تیار نہیں۔ اب جو بلومبرگ کی ایک تازہ رپورٹ آئی ہے، اس کے مطابق اگرچہ انہوں نے بہت ساری رعایت دی ہے نواز شریف کو، لیکن اس سارے کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی جو مقبولیت ہے وہ 52 پہ ہے اور عمران خان کی 57% پہ ہے۔ یعنی اب بھی عمران خان جیل میں ہوتے ہوئے، نائل ہوتے ہوئے اور مقدمے 200 کے قریب ہوتے ہوئے بھی عمران خان جو ہے اس کی مقبولیت کا گراف جو ہے وہ گرا نہیں ہے، اور وہ اسی طرح سے اگرچہ یہ کہا گیا ہے جی کہ نواز شریف کی مقبولیت میں کچھ اضافہ ہوا ہے، اور یہ اس سارے کے باوجود ناظرین جو اس وقت خوف کی فضا ہے، خوف دو جگہوں پہ ہے۔ ایک تو عام ووٹر جس سے بھی آپ بات کریں وہ یہ کہتا ہے کہ یار الیکشن ہوں گے، جس مجلس میں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہوں تو ہر جگہ یہی چیز زیر بحث ہوتی ہے، الیکشن اور کیا الیکشن ہوں گے۔ اچھا، پھر یہ معنی نہیں رکھتی یہ چیز کہ کون الیکشن جیتے گا، کس نے کتنی سیٹیں لینی ہیں، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے۔ اس وقت جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ایک نتیجہ بنا کے رکھ لیا گیا، جس طرح سے بہت سارے لوگ، فیصل وامرہ یہ کہتے تھے کہ اگلے الیکشن میں عمران خان الیکشن میں نہیں ہوگا اور بلہ انتخابی نشان جو ہے وہ بیلٹ پیپر پہ نہیں ہوگا، ایسے ہی ہوا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ فیصل وامرہ جو کچھ کہتے ہیں وہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے ایسا کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کسی کی بات کہتے ہیں، وہ کسی خاص چینل سے انہیں جو چیزیں ان تک پہنچتی ہیں وہی وہ بات کرتے ہیں، اور وہ بات کرتے ہیں تو وہ پھر ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں
قاسم سوری صاحب کی جو فیصلہ تھا اسمبلی توڑنے والا، اس پہ سماعت جاری ہے، اور اس میں سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ میں ہیر پھیر اور ساز باز اب نہیں چلے گی، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ قاسم سوری نے غیر قانونی طور پر اسمبلی توڑی، عدم اعتماد پیش نہ ہونے دی، کیوں نہ سنگین غداری کی کارروائی کی جائے۔ سپریم کورٹ میں ہیرا پھیری کا اعتراف کرتا ہوں، کبھی اسٹیبلشمنٹ آ جاتی ہے، کبھی کوئی اور، اب یہ سلسلہ نہیں چلے گا۔ چیف جسٹس کیس مقرر نہ ہونے پر بھی رجسٹرار کو نوٹس۔ اچھا، یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ سپریم کورٹ میں ہیرا پھیری کا اعتراف کرتا ہوں۔ کاش یہ ہیرا پھیری نہ ہوتی تو پی ٹی آئی کا آج بیلٹ پیپر پہ بلہ موجود ہوتا۔ کاش یہ ہیرا پھیری نہ ہوتی تو جس شخص کی سزا معطل ہو چکی ہے وہ الیکشن میں امیدوار ہوتا عمران خان۔ کاش یہ ہیرا پھیری نہ ہوتی تو پرویز الہی سمیت، شاہ محمود قریشی صاحب سمیت، صنم جاوید سمیت اور بہت سارے اور لوگوں سمیت یہ امیدوار، یہ سارے کے سارے اس وقت الیکشن میں موجود ہوتے۔ آج چودھری شجاعت صاحب نے یہ کہا ہے کہ پرویز الہی اگر آج پی ٹی آئی چھوڑ دے تو کل وہ جیل سے باہر ہوگا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہی ہے کہ پرویز الہی کا قصور کوئی نہیں ہے، اس کا گناہ کوئی نہیں ہے، اس کا صرف قصور اور گناہ اتنا ہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہے، وہ عوام کے ساتھ کھڑا ہے، وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، کہ اس کے جیل میں ہونے کی صرف یہی وجہ ہے۔ اب اس کی دوسری کوئی توجہ تو نہیں نکالی جا سکتی نہ کوئی ذات اور کوئی پیش کی جا سکتی ہے کہ اگر آج وہ پی ٹی آئی چھوڑ دے تو کل وہ باہر آ سکتا ہے۔ تو یہ تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں طے شدہ ہیں۔ ناظرین، جہانگیر ترین نے کہا جی کہ نون لیگ کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے۔ اگرچہ اس وقت جہانگیر ترین صاحب وہ اپنی ذاتی سیٹ بھی وہ ہار رہے ہیں، اور نون لیگ نے ان کے لوگوں کے ساتھ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے جو کچھ بھی فارمولہ بنا تھا اس سے بھی نون لیگ کافی حد تک بھاگ چکی ہے۔ مثلا پنڈی کی بات کی جائے تو سرور خان والے علاقے میں بیرسٹر عقیل کو انہوں نے ٹکٹ دے دیا ہے، اسی طرح سے باقی جگہوں پہ بھی یہی صورتحال ہے۔ لیکن اس سارے کے باوجود جہانگیر ترین صاحب کو اور علیم خان کو بہت زیادہ اعتماد ہے اس بات کا کہ ہم نے حکومت بنا ہی لینی ہے، اور حکومت جو بھی بنے گی، انہوں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ حکومت جو بھی بنے گی، جس کی حکومت بنے ہم اس کا حصہ ہوں گے۔ وہ اس سے پہلے دو گروپ ہوتے تھے، ایک فضل الرحمان صاحب میں کہ جس کی حکومت ہو ہم اس کا حصہ ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہو ہم اس کا حصہ، کاف لیگ کی حکومت اس کا حصہ، مشرف کا دور اس کا حصہ، نواز شریف کا دور آیا اس کا حصہ، صرف حصہ نہیں بنایا اور حصہ نہیں دیا اگر تو وہ عمران خان نے نہیں دیا تھا، اسی لیے اس کو وہ کافر اور پتہ نہیں کیا اور یہودیوں کا ایجنٹ اور کیا کچھ کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ جو جہانگیر ترین صاحب نے کہا اس کے مطابق فضل الرحمان صاحب کے علاوہ ایم کیو ایم دوسرا گروپ ہے، اور پھر تیسرا جو بلوچستان والے ہیں باپ پارٹی ہے، کہ یہ جس کی حکومت ہو اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو جو ترین صاحب کا اس وقت کہنا ہے انہیں یقین دہانی کرائی گئی ہے، اسی لیے ترین صاحب یہ کہتے ہیں، ورنہ کل تک وہ چینی چور تھے، کل تک وہ چینی چور تھے، کیونکہ کل تک وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے۔ اس لیے آج وہ پردھان بن گئے، آج وہ پاکیزہ ہو گئے، وہ بڑے صاف ستھرے ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی اور کسی شاخ پہ انہوں نے اپنا بسیرا بسا لیا ہے۔ ناظرین، حماس کی ایک کارروائی میں 24 صہیونی فوجی ہلاک ہو گئے۔ یہ میرے خیال میں اب تک کی جو جنگ جب سے جاری ہے کہ فوجی سطح پہ اتنا بڑا نقصان شاید ہی کسی دن یہودیوں کا ہوا ہو، صہیونی فوجیوں کا، کہ جو ایک دن کے اندر حماس نے ایک کارروائی میں 24 صہیونی فوجیوں کو واصل جہنم کر لیا۔ اب اسرائیل عملی طور پہ 6 مختلف جو انہوں کی اپنی مرضی کی شرائط ہیں، ان شرائط کے تحت اسرائیل جنگ بندی کے لیے آمادہ ہو گیا، لیکن وہ شرائط اس نوعیت کی ہیں کہ جو کسی طور پہ بھی حماس کے لیے، غزہ والوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہیں، اور وہ شرائط ان کا گلا گھونٹنے والی ہیں، ان کی آکسیجن بند کرنے والی، ان کے کاروبار، ان کے راستے، بحری راستے، ہوائی فضائی سارے راستے، زمینی راستے ان کے بند کرنے والی شرائط، اس لیے وہ کسی طور پہ بھی تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ ناظرین، نواز شریف صاحب نے لاہور میں ریلی نکالی
اور کہا گیا جی کہ اس کا بڑا والہانہ استقبال ہوا، پھول نچھاور ہوئے، آتش بازی کا مظاہرہ ہوا۔ کیا ریلیاں ہیں، کیا پھول نچھاور ہوئے، کیا مظاہرہ ہوا، رکی اور وہ ہوا۔ کاش کہ آپ نکلنے دیں نا اس وقت، اور کسی کو نہیں، کسی صوبائی صدر کو ہی نکلنے دیں، اور کوئی نہیں، مروت کو ہی نکلنے دیں، اور کوئی نہیں، بیرسٹر گور کو ہی نکلنے دیں، اور کوئی نہیں، کسی اور امیدوار کو ہی کھلا کے آپ کسی حلقے میں نکلنے دیں، نہیں نکلنے دیتے۔ آج پی ٹی آئی ٹک ٹاک پہ اپنا جلسہ کرنے جا رہی ہے، اور آج پھر سننے میں آ رہا ہے کہ سمندر کی گہرائیوں سے وہ بڑی والی شارک، وہ والی مچھلی کہ جو فائبر جو لائن ہے ہماری اس کو کاٹ دیتی ہے، جس کی وجہ سے نیٹ بند ہو جاتا ہے یا سلو ہو جاتا ہے کہ لوگوں تک نشریات نہیں پہنچ سکتی۔ اگرچہ سندھ ہائی کورٹ نے حکم بھی جاری کیا ہے کہ لوگوں کو جو انٹرنیٹ کی سہولت ہے وہ بلا تعطل فراہم کی جائے، یہ حکم عدالت کی طرف سے آیا، لیکن عدالت کیا، سپریم کورٹ کی طرف سے ہی تو حکم تھا کہ الیکشن کروائے جائیں پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے، لیکن جوتی کی نوک پہ وہ اس حکم کو رکھا گیا، اور جوتی کی نوک پہ رکھنے والے محسن نقوی کو اس وقت پنجاب میں، جس کی حکومت کو 1 سال پورا ہونے کو ہے، اب یہ ڈیوٹی اس کی ختم ہوگی تو اس کے بعد سے جو پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ وہ دے دیا جائے گا، اس کی موجیں ہو جائیں گی، جس طرح سے اس سے پہلے بھی ایک اپنے بندے کو، نجم سیٹھی صاحب کو اسی انداز سے نوازا گیا تھا، اب ان صاحب کو، موصوف کو نوازا جائے گا۔ ناظرین، بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ نواز شریف 4تھی بار وزیر اعظم بنا تو وہ پی ٹی آئی سے انتقام لے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نواز شریف اگر 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنا، یا کوئی بھی شخص ان کے بیاف پہ، شہباز ہو سکتا ہے، کوئی اور کسی کو بنا سکتے ہیں، وہ بھی بنا تو پی ٹی آئی انتقام کا نشانہ یقیناً بنے گی۔ اور یہ سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کا موقف ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والے مظالم، یہ ان کی سچائی ہے کہ ایک مخالف نے، اور وہ مخالف کہ جس کے والد نے کہا کہ حکومت ہم نے گرائی تھی، میں نے گرائی تھی، اور وہ مخالف کہ جو سب سے پہلا لانگ مارچ کراچی سے لے کے تو اسلام آباد تک آیا، مہنگائی مارچ حکومت گرانے میں، اور وہ جماعت، وہ مخالف کہ جنہوں نے سندھ ہاؤس میں اتنے تماشے لگائے کہ لوگوں کی منڈی خریداری کے لیے لگائی، وہ اگر یہ کہتا ہے کہ نواز شریف اگر آ گیا تو وہ انتقام کی سیاست کرے گا اور پی ٹی آئی سے بدلے لے گا، تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ لیکن انشاءاللہ میرے رب کے فیصلے اوپر ہوتے ہیں، وہ فیصلے اللہ نے چاہا تو عوام کے حق میں ہوں گے، پی ٹی آئی کے حق میں ہوں گے، خان کے حق میں ہوں گے، اور بلے کے حق میں ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ فلسطینیوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔